جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے دنیا کتنی ہی بدل جائے۔ صبر بھی کرے، شکر بھی، اور تقوی پر قائم بھی رہے۔ اللہ دیر سے دیتا ہے لیکن بہترین دیتا ہے، بس صبر، شکر اور خاموشی لازم ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ دل نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کسی کو توڑتا ہے۔ بعض اوقات صبر وہ دروازہ کھولتا ہے جو دعا بھی نہیں کھول پاتی۔ شکوے چھوڑ دو، شکر اختیار کرو، تمہیں وہ بھی ملے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ دنیا کی ہر محرومی تقوی سے نعمت بن جاتی ہے۔ جس نے صبر سیکھ لیا اس نے زندگی جیت لی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، چاہے آنکھوں میں آنسو ہی کیوں نہ ہو۔ تقوی وہ چراغ ہے جو اندھیرے دلوں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ صبر وہ زخم ہے جو نظر نہیں آتا مگر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دل ٹوٹ جائے تو برداشت کر لو لیکن تقوی نہ چھوڑو، کیونکہ اللہ یہی دیکھتا ہے۔ جس نے صبر میں اللہ کو پا لیا اسے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تمہارا خاموش صبر عرش تک جاتا ہے اور اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اللہ سے لو لگ جائے تو دنیا کے سب زخم سہنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جب تم اللہ کو اپنا حال سونپ دیتے ہو تو وہ تمہارا مستقبل سنوار دیتا ہے۔ زندگی تب ہی آسان ہوتی ہے جب اللہ پر یقین ہو۔ صبر کرنا کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ ہر شکر گزار دل کے لیے غم بھی رحمت بن جاتا ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔ زندگی کا اصل سکون عبادت میں ہے، باقی سب فریب ہے۔ جو شخص صبر میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ جب شکر زبان سے نہیں بلکہ دل سے نکلے تب رحمتیں برسنا شروع ہوتی ہیں۔ جس نے تقوی کی چادر اوڑھ لی زمانہ اس پر کیچڑ نہیں اچھال سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو زندگی کا مقصد بنا لو، تمہاری زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ کچھ دکھ ہمیں تقوی سکھانے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ توڑنے کے لیے۔ جو شخص ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اس کی زندگی کبھی بے حال نہیں ہوتی۔ صبر کرنا اس وقت کمال بن جاتا ہے جب تمہارے پاس بدلہ لینے کا اختیار ہوتا ہے۔ جو نعمت نہیں ملی اس کا افسوس چھوڑ دو، جو ملی ہے اس پر شکر ادا کرو، اللہ مزید دے دے گا۔ تقوی اختیار کرنے والا کبھی بھی راستہ نہیں بھٹکتا، کیونکہ اس کے دل میں روشنی ہوتی ہے۔ زندگی کی تلخیوں کو برداشت کرنا بھی عبادت ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں۔ جس کا دل شکر سے بھر جائے اس کی زبان شکایت کرنا بھول جاتی ہے۔ صبر ایک ایسا درخت ہے جس کے پھل دنیا میں بھی میٹھے ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ جس دل میں تقوی ہو اسے دنیا کی گندگی کبھی چھو نہیں پا سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے تو یہ نہ سوچو کہ وہ تمہیں چھوڑ گیا ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ وہ تمہیں چن چکا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے
پھر اسے کسی رشتے یا سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خاموش رہتے ہو تو وہ تمہارے حق میں بولتا ہے، جہاں تمہاری آواز بھی نہیں پہنچ سکتی۔ زندگی اسی کی کامیاب ہے جس نے اللہ کو دکھ میں بھی یاد رکھا۔ صبر صرف برداشت نہیں، یقین کا وہ درجہ ہے جہاں بندہ کہتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کتنا راضی ہو۔ تقویٰ وہ لباس ہے جو انسان کو عزت بھی دیتا ہے اور حفاظت بھی۔ اللہ تعالیٰ سے جڑ کر جینے والے لوگ دنیا سے کٹ کر نہیں جیتے بلکہ سنور جاتے ہیں۔ جس نے صبر کی رات کاٹ لی اس پر رحمت کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ جس کے دل میں شکر ہو وہ ہمیشہ پرسکون رہتا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ تقویٰ دل کا سکون ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے ملتا ہے، نہ کہ دنیا کی دوڑ سے۔ جب تم زندگی کو اللہ پاک کے حوالے کر دیتے ہو تو وہ اپنی محبت سے اسے سجا دیتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ پاک تمہیں خاموش اس لیے رکھتا ہے تاکہ تم سن سکو کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ صبر کرنے والے کمزور نہیں ہوتے، وہ بس رب کی طاقت پر بھروسہ کر چکے ہوتے ہیں۔ شکر کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو کھو کر بھی اللہ پاک سے ناراض نہیں ہوتے۔ تقویٰ کا اصل مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیت وہاں بھی صاف ہو جہاں تمہیں کوئی نہیں جانتا۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو سجدے میں بیٹھو، سوال کم ہوں گے اور جواب زیادہ۔ صبر صرف وقت گزارنے کا نام نہیں، یہ دل کے زخموں کو عبادت میں بدلنے کا عمل ہے۔ جس نے ہر حال میں الحمدللہ کہا، اللہ نے اسے ہر حال میں بلند کیا۔ اللہ اکثر انہیں چنتا ہے جنہیں دنیا نظر انداز کر چکی ہوتی ہے۔ جو دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے وہ کسی کمی کی شکایت نہیں کرتا،